جیسا کہ گزشتہ لیکچرز میں ہم اس بات کو تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ طب کی تاریخ میں نہ صرف یورین چارٹس کی بہت بڑی اہمیت ہے بلکہ جدید دور کے نامور ادارے بھی اس آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے اور متعدد بیماریوں کی ارلی ڈیٹیکشن کو فروغ دینے کے لیے یورین چارٹس بنا رہے ہیں۔ مگر میں نے ابن سینا کے فلسفہ طب پر مبنی یورین چارٹ بنانے کے لیے کن سٹیپس کو فالو کیا، ان پر تفصیلاً گفتگو ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ اس پروجیکٹ میں جب چارٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو پہلے سٹیپ میں نے ابن سینا کی کینن آف میڈیسن کے مختلف تراجم اور ایڈیشنز کو اکٹھا کیا اور ان کا کریٹیکل انالیسس کر کے یورین کے 30 رنگوں کے بارے میں کمپریہنسو لٹریچر تیار کیا۔ دوسرے سٹیپ میں آج تک کے بنائے گئے تمام یورین چارٹس کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا کریٹیکل انالیسس کر کے ان میں موجود یورین کلرز کی فہرست تیار کی گئی اور پھر ان رنگوں کی سافٹ ویئرز کے ذریعے RGB ویلیوز بھی ڈیفائن کر لی گئیں۔ تیسرے سٹیپ میں متعدد مریضوں کے یورین سیمپلز کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے یورین کو ابن سینا کی بیان کی ہوئی پیتھولوجیز کے تناظر میں جائزہ لے کر کینن آف میڈیسن کے بتائے ہوئے 30 یورین کلرز کے شیڈز واضح کیے گئے۔ اور چوتھے سٹیپ میں مختلف رنگوں کی فہرست میں سے ایویسینا مسٹ چارٹ پر درست رنگوں کے انتخاب کے لیے ماضی میں گزرے نامور معالجین جو اس فن میں ماہر تھے ان کی تحریروں سے رہنمائی لی گئی اور موجودہ دور کے نامور طبی معالج اور محقق سر ڈاکٹر عبدالحنان ایکس وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی کی گائیڈنس لی گئی۔ انہی کا فیصلہ تھا کہ ایویسینا مسٹ چارٹ کے انگلش ورژن میں بھی ابن سینا کے بتائے ہوئے 30 یورین کلرز کی انگریزی میں اصطلاحات لکھنے کی بجائے ان کے اوریجنل عربک نام ہی لکھے جائیں تاکہ لوگ ان ٹرمینالوجی سے بھی بخوبی آگاہ ہو سکیں۔ ان تمام مراحل کے بعد وقت تھا اس چارٹ کی ڈیزائننگ کا اور اس کے لیے ہم نے ایک بہترین گرافک ڈیزائنر انجینئر سید حسنین رضا شاہ سے اشتراک کیا، جنہوں نے ایجائل اسکرم میتھڈالوجی پر عمل کرتے ہوئے بہت مہارت سے ایک ایسا چارٹ ڈیزائن کیا جس میں 3000 سے زائد الفاظ 700 سطروں اور 200 کالمز میں بہت خوبصورتی سے وضع کیے گئے ہیں۔ اس چارٹ کا نام ایویسینا مسٹ چارٹ رکھا ہے، جس میں مسٹ میکروسکوپک یورین اینڈ سٹول ٹیسٹ کا ایبریویشن یعنی مخفف ہے، جو کہ ایویسینا کے نام کے ساتھ انٹلیکچول پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان میں بھی پیٹنٹ کروایا گیا ہے۔ یہ ابن سینا کی ایک نایاب تصویر ہے جسے ایویسینا مسٹ چارٹ کے لیے خصوصاً ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہاں یہ درج کیا گیا ہے کہ یہ چارٹ ایویسینا کو ان کی 1038ویں سالگرہ کے موقع پر ڈاکٹر سکھیرا کی طرف سے خراج تحسین ہے۔ چارٹ کا مرکزی حصہ ایک آنکھ کی طرح دکھایا گیا ہے جو کہ پروجیکٹ مسٹ کے موٹو یعنی کیپ این آئی آن دا سائلنٹ کلر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ آنکھ کا ڈیزائن دراصل 9ویں صدی کے مشہور طبیب حنین ابن اسحاق کی کتاب المناظر، جسے بک آف آپٹکس کہا جاتا ہے، اس میں موجود آئی کی ڈائیگرام سے انسپیریشن لے کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس آنکھ کے وسط میں پروجیکٹ مسٹ کا لوگو ہے، جس کو شاہ صاحب نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ایک عکاپ گردے پر نظر جمائے ہوئے میسج دے رہا ہے کہ گردوں کی امراض میں یورین میں ظاہر ہونے والی پہلی علامات پر عقابی نظر رکھیں۔ اس کے بعد ابن سینا کی کینن آف میڈیسن میں بتائے ہوئے یورین کے 30 رنگوں کا ایک دائرہ آتا ہے جن کو ان کے عربی ناموں سے ہی واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان رنگوں کے بارے میں ابن سینا کی دی گئی وضاحت کو 3 لائنوں میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اگلے دائرے میں جدید میڈیکل سائنس کے وضع کیے گئے یورین کے 15 مختلف رنگوں کا دائرہ آتا ہے اور اسی دائرے پر سیمی سرکولر شیپ کا ڈی ہائیڈریشن سکیل بھی دیا گیا ہے، جس کی وضاحت اس سیریز کے 8ویں لیکچر میں کی جائے گی۔ اس کے بعد 4 کالمز میں ان رنگوں کے بارے میں تفصیلاً وضاحت کی گئی ہے، جس میں پہلے کالم میں ان کامن غذاؤں، دواؤں اور ہربز کا نام درج ہے جو اس رنگ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگلے کالم میں ان بیماریوں کا ذکر ہے جن میں اس رنگ کا یورین آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فلسفہ طب کے لحاظ سے جدید سائنس کے بتائے ہوئے ان 15 رنگوں کی وضاحت بیان کی گئی ہے
اور آخری کالم میں ایسے رنگ کے یورین کی علامت آنے پر طبی ماہرین کی طرف سے سفارشات اور مشورے دیے گئے ہیں۔ چارٹ کی دائیں جانب ابن سینا کی براز کے بارے میں بیان کی ہوئی کنسسٹنسی کے لحاظ سے 7 اقسام کو جدید دور کے برسٹل سٹول چارٹ کی 7 ٹائپس آف سٹول کے ساتھ تقابلی جائزے میں پیش کیا گیا ہے، اور چارٹ کی بائیں جانب ابن سینا کی بیان کی ہوئی براز کے کلر کے لحاظ سے 7 اقسام کو جدید سائنس کے ساتھ تقابلی جائزے میں پیش کیا گیا ہے۔ نیچے سرکولر انفوگرافکس کی ایک قطار دی گئی ہے جس کے آخری انفوگرافک میں براز کے دیگر پیرامیٹرز کے بارے میں اس طرح وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی بائیں سائیڈ نارمل اینڈ اب نارمل سٹول پیرامیٹرز کی طبی وضاحت کرتی ہے، جبکہ اس کی دائیں سائیڈ نارمل اینڈ اب نارمل سٹول پیرامیٹرز کی جدید سائنسی وضاحت بیان کرتی ہے۔ اور دیگر 6 سرکولر انفوگرافکس میں بھی اسی طرح یورین کے بقیہ 6 پیرامیٹرز جیسا کہ کوانٹٹی یعنی مقدار، وسکوسٹی یعنی قوام، کلیئرنس اینڈ ٹربیڈیٹی یعنی صفائی و کدورت، اوڈور یعنی بو، فوم یعنی زبط یا جھاگ، اور سیڈیمنٹس یعنی رسوب کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان انفوگرافکس کے وسط میں QR کوڈز دیے گئے ہیں جن کو موبائل کے کیمرے سے اگر سکین کیا جائے تو موبائل میں ایک PDF ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے جو مخصوص پیرامیٹر کی طبی اور جدید سائنٹیفک تفصیلات کو ایک بہت ہی وسیع و عریض انداز میں پیش کرتی ہے۔ اسی طرح نیچے بھی 15 QR کوڈز کو یورین چارٹ کے 15 رنگوں کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے جن کو سکین کرنے پر ہر رنگ کی مختلف PDF ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سرخ رنگ کے QR کوڈ کو سکین کریں گے تو یہ فائل آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی جو سرخ رنگ کے بارے میں ابن سینا کے بتائے ہوئے تمام شیڈز کی وضاحت کرتی ہے۔ نیز تمام غذاؤں، دواؤں اور ہربز کی فہرست بھی دی گئی ہے جن کی وجہ سے ریڈ یورین آ سکتا ہے۔ اسی فائل کے اگلے صفحے پر ان تمام پیتھولوجیز اور خارجی محرکات کا ذکر ہے جن میں ریڈ یورین کی علامت ظاہر ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر انفیکشنز، ریبڈوملائسس، پورفائریا اینڈ پوائزنز۔ اس کے ساتھ ہی اسی فائل میں یہ بھی درج ہے کہ کس طرح دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ریڈ یورین ہیموگلوبن یوریا، مایوگلوبن یوریا یا پھر ہیموچوریا کی وجہ سے ہے۔ یہاں یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مریض ریڈ یورین کی نشاندہی کر رہا ہو تو طبیب کو اس سے کون سے 4 سوالات پوچھنے چاہیے۔ اس فائل کے نچلے حصے میں مستند تحقیقی مقالات کے عنوان بھی دے دیے ہیں تاکہ اگر کوئی طبیب مزید تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ان مقالہ جات کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ باقی تمام رنگوں کی فائلز میں بھی یہی پیٹرن فالو کیا گیا ہے۔ یہاں پر تاریخی لحاظ سے اہم یورین چارٹس کی کرونالوجیکل آرڈر میں ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے تاکہ ہر شخص یورین چارٹس کی ہزاروں سال پرانی میراث سے بخوبی واقف ہو سکے۔ یہ انفوگرافک مائنڈ میپ کی طرح ہے جو کہ ایویسینا مس چارٹ کے مرکزی دائرے کے 7 کالمز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس کالم میں کیا چیز درج ہے۔ اس کے بعد ایک QR کوڈ ایویڈنس بیس طب کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھیجنے کے لیے دیا گیا ہے، اور ایک QR کوڈ سکین کرنے پر آپ کو ان تمام کتابوں اور مقالہ جات کی فہرست مل جائے گی جن کا میں نے اس پروجیکٹ کی تحقیق کے دوران مطالعہ کیا ہے۔ اس چارٹ کی فائنل ڈیزائننگ کے بعد پروجیکٹ میں اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس چارٹ کی کمپلائنس ٹیسٹ کی جائے، جس کے لیے ہم نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کو کہا کہ وہ دن میں کم از کم ایک بار خصوصاً صبح اٹھنے کے بعد مسٹ یعنی میکروسکوپک یورین اینڈ سٹول ٹیسٹ پرفارم کریں، جن کے لیے ان کو 4 آسان اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنا سارا کا سارا یورین ایک 500 ml فلاسک میں کریں۔ ویسے تو ماڈرن لیب انالیسز میں ہمیشہ ایک چھوٹے سے کنٹینر میں مڈ سٹریم یورین لینے کی ہدایت کی جاتی ہے، مگر میکروسکوپک یورین ٹیسٹ میں ایک اہم پیرامیٹر یورین کی مقدار بھی ہے۔ طبی لحاظ سے ایک ایسے فلاسک میں یورین لینا جس میں اڈلٹ بلیڈر کی فل کیپیسٹی جتنا یورین آ سکے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ طب میں یورین کے لیے جو اصطلاح مشہور ہے وہ قارورہ ہے، جس کا لغوی معنی برتن یا فلاسک کے ہیں، نہ کہ بول یا پیشاب کے۔ اس خاص فلاسک یا یورینل کو میچولا بھی کہا جاتا ہے جو کہ میڈیول پیریڈ کے معالجین کی سمبل کے طور پر بھی جانا جاتا تھا، جیسا کہ آج اسٹیتھوسکوپ معالجین کی سمبل یعنی پہچان کے طور پر جانی جاتی ہے۔
جب میں اس فن کی تاریخ پر کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ حالانکہ بیبلونین اینڈ سمیرین فزیشنز بہت پہلے اس فن کی کھوج کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ دیگر تہذیبوں کے مقابل یورین کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں بہت کم علم رکھتے تھے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تہذیب میں یورین ایک برتن میں کرنے کی بجائے لٹرین میں کیا جاتا تھا، جس سے اس کے مشاہدے کے لیے طبیب کے پاس بہت کم ٹائم میسر ہوتا تھا۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قارورہ یا میچلا کی اہمیت کو یورین انالیسس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہم نے بھی ہدایت کی کہ یورین کو 500 ml فلاسک میں کرنے کے بعد ایلیمنیٹر کے سامنے رکھ کر اس کی جانچ کریں اور پھر ان کے نتائج کی تفصیلات ایویسینا مسٹ چارٹ میں دیکھیں۔ اس ایلیمنیٹر کا کانسیپٹ بھی کینن آف میڈیسن سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ ابن سینا نے لکھا ہے کہ یورین کا معائنہ کسی ایسی روشن جگہ پر کرنا چاہیے جہاں روشنی کی شعاعیں براہ راست اس پر نہ پڑتی ہوں، لہٰذا روشنی ایک ایسی رکاوٹ سے گزر کر آنی چاہیے جس سے فلاسک نمایاں تو ہو جائے مگر روشنی کی شعاعیں یورین کے رنگ کو براہ راست متاثر نہ کریں۔ بہت سے تجربات کے بعد ہم نے ایک ایسا باکس بنایا جس میں خاص مقدار کی LEDs لگائی گئیں جن کی روشنی ایک دودھیا ایکریلک شیٹ پر پڑتی ہے، جس کے سامنے اگر یورین کی فلاسک کو رکھا جائے تو یورین کے اندر نہایت باریک رسوب یعنی گریولز بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یہ ہدایت دینا کہ وہ گھروں میں خود سے اپنا یورین ایگزامن کرتے رہیں، یہ حکمت بھی ابن سینا کی کینن آف میڈیسن سے اخذ کی گئی ہے، کیونکہ ابن سینا لکھتے ہیں کہ بلیک یورین کی 2 وجوہات ہیں۔ اگر احتراق کی وجہ سے ہوگا تو اس سے پہلے اس کا رنگ اصفر ہوگا، اور اگر برودت کی وجہ سے ہوگا تو اس سے پہلے اس کا رنگ اخضر یا کمد ہوگا، اور بعض اوقات سیاہی بحران یا تنکیہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے مگر اس سے پہلے یورین کی کنسسٹنسی کم ہوگی اور مقدار زیادہ ہوگی۔ لہٰذا ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کرنے کے لیے مریض کی پاسٹ ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، اور مریض اپنی پاسٹ یورین ہسٹری تبھی بتا سکتا ہے جب وہ گھر میں باقاعدہ یورین ایگزامن کرتا رہا ہو۔ اسی صورت میں ہی معالج بہترین تشخیص کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ پروجیکٹ مسک کے اس فیز میں جس میں ہم ایویسینا مسک چارٹ کی کمپلائنس ٹیسٹ کر رہے تھے، تو جہاں ہمیں یورین چارٹ کے بارے میں بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا، وہیں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ایویسینا مسک چارٹ میں یورین کے ساتھ سٹول یعنی براز کے 2 پیرامیٹرز کیوں ایڈ کیے گئے ہیں، حالانکہ تاریخ میں بھی جتنے یورین چارٹس بنے ہیں ان میں بھی صرف یورین کے بارے میں ہی درج ہے۔ اس سوال کے جواب کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں تفصیلاً چرچا کریں گے۔ اب تک کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔